اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اردو کا استاد ایاز کریم نصرت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گرامر ہے، قواعد ہے، کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ بھی لیا ہے۔ اکیلا با معنی لفظ، اکیلا لفظ ہو بھی با معنی، وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ تو آج کلمے کی قسمیں ہم نے پڑھنی ہے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے؟ پچھلی کلاسز میں بھی آپ یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ وہ کلمات جو کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم، لاہور یا کرسی وغیرہ۔ اسلم شخص کا نام ہو گیا، لاہور جگہ کا نام ہو گیا، کرسی کسی چیز کا نام ہو گیا۔ وہ کلمات جو کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فعل ہے۔ وہ کلمات جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو وہ فعل کہلاتا ہے۔ مثلا آیا، جاتا تھا، لکھے گا وغیرہ، یہ فعل کی مثالیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمات جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، حرف کہلاتا ہے۔ کہ اکیلا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اکیلے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دوسرے کلمات کے ساتھ ملتا ہے، جب یہ کسی جملے یا فکرے میں یا لفظوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی معنی بن جاتا ہے، یہ با مطلب ہو جاتا ہے، پھر یہ معنی دیتا ہے اور اس کا کام کلمات کے ساتھ مل کر تعلق بھی پیدا کرتا ہے ان کے درمیان۔ دو جملوں، دو فکروں کے درمیان تعلق پیدا کرنا بھی حرف کا کام ہے۔ مثلا میں، سے، تک، تلک، وہ، اور، نیز وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ ساری حروف کی مثالیں ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا گرامر کا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ جو باقی اس کے ساتھ ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے تلفظ۔ کچھ اعراب ہم نے پڑھنے ہیں۔ تلفظ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی صحیح ادائیگی کے لیے، الفاظ کو صحیح پڑھنے کے لیے اس کے اوپر زبر، زیر، پیش لگانا، یہ تلفظ کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم زبر، زیر، پیش، شد وغیرہ صحیح طور پر نہیں لگائیں گے تو ہم یقیناً لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ پہلے 5 الفاظ جو ہیں آج ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے عمل۔ یہ لفظ ہے عمل، عمل نہیں، عمل۔ عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر جازم، عمل۔ اس کے آگے میں نے کچھ اس کے ساتھ کی اور بھی الفاظ لکھے جیسے غرض، مرض، بدن، ادب، یہ سارے کے سارے اسی طرح بنیں گے کہ ان کے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، دوسرے حرف کے اوپر زبر ہے اور تیسرے حرف کے اوپر جزم ہے۔ دوسرا لفظ ہمارا یہ ہے عقل۔ عقل نہیں، عقل۔ عین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم، لام کے اوپر جزم، عقل۔ تو اس کے ساتھ کے جو باقی الفاظ ہیں اصل، امن، برق، حمد وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے یہ ہے جسم۔ جسم نہیں، جسم۔ جیم کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، میم کے اوپر جزم، جسم۔ اس کے ساتھ کے جو باقی کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں اسم، حرص، ذکر، حلم، یہ سارے کے سارے اسی طرح ہی بنیں گے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس یہ ہے شکر۔ شکر نہیں، شکر۔ شین کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم اور رے کے اوپر بھی جزم، شکر۔ اس کے ساتھ جو اور الفاظ ہیں حسن، حکم، ظلم، کفر۔ پانچواں اور آخری لفظ جو ہے ہمارا وہ ہے اخلاق۔ اخلاق نہیں، اخلاق۔ الف کے اوپر زبر، کھے کے اوپر جزم، لام کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر بھی جزم، اخلاق۔ اس کے ساتھ اور الفاظ میں نے کچھ لکھے ہیں اخبار، اسلاف، اقسام وغیرہ۔ تو یہ ہمارا سلیبس آج کا یہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔